جو کہہ دیا کہ یہ قرآن کی آیت ہے تو وہ قرآن کی آیت بن گئی، جس نے یہ کہہ دیا کہ یہ حدیث ہے تو وہ حدیث بن گئی۔ جو کچھ رسول خدا نے کہا ہم نے اس پہ ایمان لائے۔ تو رسول خدا کا جو قول ہے اس سے ہی استفادہ کرتے ہوئے میں اس عظیم عبادت کو سر انجام دوں گا جو آج مجھے بہت چھوٹے سے نوٹس پہ حکم ہوا، اس دعا کے ساتھ کہ میرے برادر، میرے بھائی جواد رضوی صاحب کو، جن کو مجلس پڑھنی تھی، مولا ان کو صحت کاملہ اور ان کو ایسے ہی ہمارے سامنے ذکر محمد و آل محمد کرنے کی توفیق عطا فرماتے رہیں، اور جو مومنین اس وقت بیمار ہیں، اس بیمار کے صدقے میں دعا گو ہوں کہ اسی در سے شفاؤں کو شفا ملتی ہے، تو اس لیے دعا گو ہوں کہ تمام مومنین جو اس وقت اس موذی مرض سے نبرد آزما ہیں ان کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا ہو۔ حضور گرامی، مجھے 26 ستمبر کو ایک مجلس سے خطاب کا حکم دیا گیا تھا، اس میں نے ایک موضوع سوچا تھا، لیکن یہ اتنا شدت سے اس وقت یہ موضوع سوشل میڈیا پہ ہی نہیں بلکہ پاکستان میں خاص طور پہ اس وقت بہت شدت سے ہم اس سے نبرد آزما ہو رہے ہیں۔ اہل تشیع کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ آج ہم تو ٹکڑوں میں بٹتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ہمارا دشمن جو ہے وہ آپس میں ایک ہوتا جا رہا ہے۔ آج بھی اس موضوع پہ یقیناً تفصیلی گفتگو میں عدیل بھائی کے گھر پہ کروں گا۔ میں نے کوشش کی ہے کہ میں اس کو آگے بڑھاؤں، اس مسئلے کو، اس موضوع پہ گفتگو کروں کہ وقت میں اب گنجائش نہیں ہے کہ ہم مزید دشمن کو موقع دیں اور آپس کی لڑائیوں کو پس پشت نہ ڈالیں۔ آج مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ شیعت میں طبقے بن گئے، شیعت میں فرقے بن گئے، وہ ایک الگ مسئلہ تھا، لیکن ماتمیوں میں بھی ٹکڑے ہو گئے۔ یہ مسئلہ اس وقت اتنا چھوٹا نہیں ہے۔ یقین کیجئے اگر ہم نے بہت جلدی اس کا سدباب نہ کیا، ہم ایک نہیں ہوئے تو دشمن ایک ہوتا جا رہا ہے، جس کی مثال آج شہنشاہ حسین نقوی صاحب کے اوپر جو تبرہ باقاعدہ کیا گیا نام لے کے، اور ان کے والدین کو برا کہا گیا اتنے بڑے مجمع میں، یہ آگے بڑھتی رہے گی بات، اور بہت جلد خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، کہ ایسا موقع بھی آ سکتا ہے۔ آج اگر ہم ایک نہیں ہوئے تو یہ موقع بھی آئے گا کہ ہم تو شاید نہ رہیں لیکن ہمارے بچوں کو یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا پڑ جائے گا۔ یہی حالات تھے۔ اگر اس وقت کے مومنین شاید ایک ہو جاتے تو شاید یہ جو باقی تینوں کو ہمیں کہنا پڑتا ہے ان کو بھی نہ کہنا پڑتا۔ تو آج بھی یہ میری طرف سے ایک میسج بس میں دینا چاہتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے میرا مقصد ہی تقریر کا یہی ہوتا ہے کہ ایک میسج آپ تک پہنچ جائے۔ آپ کا کیا، آپ تو مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، تمام حالات کو مجھ سے بہتر دیکھ رہے ہیں، بچوں تک یہ میسج پہنچ جائے کہ ہم نے ایک دوسرے سے الگ نہیں ہونا ہے، ہم نے ساتھ مل کے چلنا ہے۔ بہرحال ایک دفعہ پھر دعا گو ہوں کہ انشاءاللہ برادر جواد رضوی ہمارے درمیان اسی طریقے سے مجالس پڑھیں گے۔ اور چند گھنٹوں کے نوٹس پہ مجھے حکم ہوا تھا، میں نے ابھی یہاں آ کے دعا مانگی ہے کہ مولا یہ ذکر مجھ سے کرا لیں، کیونکہ نہ میں نے فضائل امام زین العابدین سے پہلے پڑھے ہیں نہ مسائل پڑھے ہیں، لیکن کیونکہ جس کا ذکر ہے وہی کرانے والا ہے، اور یقیناً ڈیوٹی میری زندگی میں میرے پیدا ہونے سے پہلے لکھ دی گئی تھی، تو آج میں آپ کے سامنے موجود ہوں۔ بہرحال میں نے جس قول معصوم کو آپ کے سامنے پیش کیا اس میں رسول خدا کا، جیسے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے، تو آج میں اس دوسرے علی کا ذکر آپ کے سامنے کرنے کھڑا ہوا ہوں کہ ذرا سوچئے گا، اس علی نے اس علی کا نام رکھا، اس علی نے اس علی کا نام رکھا۔ ذرا سوچئے کہ منظر کیا ہے کہ اس علی کا علی ہاتھوں میں ایک بچے کو اٹھائے ہوئے ہیں اور کہہ رہا ہے اس کا نام ہے علی۔ ذرا سوچئے گا یہ منظر کیسا ہے۔ چار مسئلے میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں اس حوالے سے، بس محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے گا یہ منظر کشی، دیکھیے گا کہ شکل سجاد میں وہ نور جلی کیا ہوگا، شکل سجاد میں وہ نور جلی کیا ہوگا، کعبہ تعریف کرے، یہ بھی واقعہ ہے، کعبہ تعریف کرے جس کا ولی کیا ہوگا، شکل سجاد میں وہ نور جلی کیا ہوگا، کعبہ تعریف کرے جس کی ولی کیا ہوگا، سوچتا روز نمازوں میں ہے اشہر مہدی، سوچتا روز نمازوں میں ہے اشہر مہدی، خود علی نام رکھے جس کا علی کیا ہوگا۔
جناب سید سجاد حج کرنے پہنچے تو حج جو حجر اسود ہے اس نے تعریف کی اور ہاتھ چوما. تو وہ ہے کہ کعبہ تعریف کرے جس کی ولی کیا ہوگا. سوچتا روز نمازوں میں ہے اشہر مہدی کہ خود علی نام رکھے جس کا علی کیا ہوگا. تمام حضرات کے نماز پڑھ کے آئے ہیں. 4 مصرے اور پیش کر دیتا ہوں کہ علی کے ذکر سے اب حمد کبریا ہوگی. علی کے ذکر سے اب حمد کبریا ہوگی. میں ابتدا ہی کروں گا تو انتہا ہوگی. میں ابتدا ہی علی کے ذکر سے اب حمد کبریا ہوگی. میں ابتدا ہی کروں گا تو انتہا ہوگی. اور نماز ہو چکی اب ہوگی مدحت عابد. نماز ہو چکی اب ہوگی مدحت عابد. عبادتوں کی عبادت تو اب ادا دیکھیے گا. آج ہم مسکراتے ہیں تو یہ مسکراہٹ کس کا صدقہ ہے. دیکھیے گا کہ عرش پر ہر ایک فرشتہ یوں بھی مہوے داد ہے. عرش پر ہر ایک فرشتہ یوں بھی مہوے داد ہے. میرے ہونٹوں پر سمائے سید سجاد ہے. عرش پر ہر ایک فرشتہ یوں بھی مہوے داد ہے. میرے ہونٹوں پر سنائے سید سجاد ہے. اور مسکرائے سید سجاد تھے اشہر جبھی. مسکرائے سید سجاد تھے اشہر جبھی. دو جہاں کے واسطے اب تک ہنسی آزاد ہے. دیکھیے واقعی کربلا سے پہلے عرب کا دستور تھا کہ اگر کسی کو ہتکڑی یا بیڑی پہنا دی جاتی تھی تو اس کو بہت نیچے سمجھا جاتا تھا. ہتکڑی اور بیڑی کا ذکر آتے ہی ہر ایک آدمی کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ کوئی بہت برا آدمی ہے. کربلا کے واقعے کے بعد کیا تبدیلی آئی ذرا دیکھیے. 4 مصرے پیش کر رہا ہوں کہ کربلا کے واقعے کے بعد دنیا نے کیا کروڑ بدلی کہ اب اس سے بڑھ کے اور شرف کیا ہمیں ملے. اب اس سے بڑھ کے اور شرف کیا ہمیں ملے. ہم پی رہے ہیں آج ولا کا یہ چوتھا جام. دیکھیے گا کہ اب اس سے بڑھ کے اور شرف کیا ہمیں ملے. ہم پی رہے ہیں آج ولا کا یہ چوتھا جام. اور چومے ہیں جب سے سید سجاد کے قدم. چومے ہیں جب سے سید سجاد کے قدم. مشہور اس جہاں میں ہوا بیڑیوں کا نام. شرف ہے ہمارے ہم سب پہنتے ہیں. کیا یہ باعث سے شرف ہے ہمارے لیے بیڑیاں پہننا کہ کیا کروٹ بدلائی ہے مولا سجاد نے. بہرحال میں ایک کلام کے 2-4 شعر اور پڑھ کے پھر ربط مصائب کی طرف چلتا ہوں کہ دیکھیے گا کسی قابل شاید شعر ہوں مختلف بحر کے تھے, مختلف اس کا قافیہ تھا. سجاد کی توصیف کروں مجھ کو دعا دو. کم سے کم الفاظ کہاں سے آئیں گے؟ یہاں پہ سید سجاد کی توصیف کرنی ہے تو کم سے کم الفاظ کہاں سے آئیں گے کہ سجاد کی توصیف کروں مجھ کو دعا دو. الفاظ فرزدق کی لغت سے مجھے لا دو. سجاد کی توصیف کروں مجھ کو دعا دو. الفاظ فرزدق کی لغت سے مجھے لا دو. اور دیکھیے گا کہ جز بغض آج کل کے جتنے بیماروں کی نظر کر رہا ہوں کہ جز بغض علی کوئی بھی بیماری ہو لاحق. جز بغض علی کوئی بھی بیماری ہو لاحق. بیمار کو بس دامن عابد کی ہوا دو. بیمار کو بس دامن عابد کی ہوا دو. اور دیکھیے گا خرم بھائی کی نظر کر رہا ہوں اور سلیم بھائی کی کا مقصد ہو جو سجاد کو مہمان بنانا. مقصد ہو جو سجاد کو مہمان بنانا.
سرور کے لیے فرش عزا گھر میں بچھا دو، سرور کے لیے فرش عزا گھر میں بچھا دو۔ اور دیکھیے یہ بھی ایک سلسلہ ہمارے درمیان سے چل رہا ہے کہ بیڑیاں پہناتے ہیں تابوت کو، ریچولز اور یہ وہ سلسلے یہی ہمارے شکاگو میں بھی چلے ہیں۔ تو اس پہ میں نے شعر لکھا تھا کہ جو ہے نہیں مظلومی سجاد کا قائل، جو ہے نہیں مظلومی سجاد کا قائل، احباب کی فہرست سے تم اس کو ہٹا دو، احباب کی فہرست سے تم اس کو ہٹا دو، اور جس کا لہو سنگریزوں کو یاقوت بنا دے، جس کا لہو سنگریزوں کو یاقوت بنا دے، جو سید سجاد مجھے کوئی دکھا دو، جو سید سجاد مجھے کوئی دکھا دو۔ اور دیکھیے گا سید سجاد نام ہے تو دیکھیے گا کہ سجاد کے در پر یہ دعا کرتے ہیں جبریل، یہ دیکھیے گا کہ سجاد کے در پہ یہ دعا کرتے ہیں جبریل، آقا مجھے سجدوں کا سلیقہ تو سجاد کے در پر یہ دعا کرتے ہیں جبریل، سجاد کے در پر یہ دعا کرتے ہیں جبریل، آقا مجھے سجدوں کا سلیقہ تو سکھا دو، آقا مجھے سجدوں کا سلیقہ تو سکھا دو۔ اور یہ خواہش بھی ہر مومن کی خواہش ہے کہ اے کاش یہ کہتا ہوا سو جاؤں میں ایک شب، اے کاش یہ کہتا ہوا سو جاؤں میں ایک شب، اے حضرت عابد میری تقدیر جگا دو، اے حضرت عابد میری تقدیر جگا دو۔ اور قرآن سے سیکھی ہے مدح آل محمد، قرآن سے سیکھی ہے مدح آل محمد، قرآن کی زبان آج زمانے کو سنا دو، قرآن کی زبان آج زمانے کو سنا دو۔ اور دیکھیے گا شعر کسی قابل ہو کہ قرآن کی آیات میں صورت ہے علی کی، قرآن کی آیات میں صورت ہے علی کی، کس طرح لکھوں دوسرا قرآن بتا دو، شاید کسی قابل ہو آدمی صاحب دیکھیے گا، بھائی سنیے گا شعر، سنیے گا ڈاکٹر صاحب دیکھیے گا کہ کس طرح لکھوں دوسرا قرآن بتا دو، کہ ہو پیاس بڑھانی جسے شبیر کے غم کی، دیکھیے کہ ہو پیاس بڑھانی جسے شبیر کے غم کی، پانی اسے تم لا کے سبیلوں سے پلا دو، اسے تم لا کے سبیلوں سے پلا دو۔ اور دیکھیے گا کہ توصیف علی جب بھی سنو اس کی زبان سے، توصیف علی جب بھی سنو اس کی زبان سے، اشہر کو نہیں مادر اشہر کو دعا دو، اشہر کو نہیں مادر اشہر کو دعا دو، اشہر کو نہیں مادر اشہر کو دعا دو۔ پر محمد وآل محمد صلوات بس عزیزان گرامی، جیسا میں نے کہا تھا کہ اگر میری کوشش ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ جب جس کے حوالے سے گفتگو کا حکم ہو، فضائل و مسائل دونوں اسی کے حوالے سے پیش کیے جائیں، تو کیونکہ بہت کم وقت تھا میں فضائل کے حوالے سے وہ حکم پورا نہ کر سکا، تو میں نے چند اشعار جو میں نے لکھے تھے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے مدح جناب سید سجاد میں۔ لیکن مصائب کے حوالے سے بھی مجھے وہی گفتگو کرنی ہے جب واقعہ کربلا کا ذکر ہوتا ہے۔ اجرکم اللہ زہرا، تو میں نے جناب قاسم کی مجلس میں یہ بات کہی تھی کہ کربلا میں کوئی مقام قاسم نہیں ہے،
पूरा दश्ते करबला मकाम कासिम है। लेकिन आज मैं एक बात कहूंगा कि दश्ते करबला मकाम कासिम है, लेकिन मकाम सज्जाद तो पूरी करबला दुनिया में कोई नहीं। महसूस करिएगा, मकाम सज्जाद पूरी दुनिया में नहीं है। क्यों? क्योंकि सज्जाद तो हर मोड़ पे कत्ल हुआ है। हर बाजार में सज्जाद का कत्ल हुआ। सारी जिंदगी खून रोया है मेरा मजलूम इमाम। क्या रोया है मेरा मजलूम इमाम? खून। तो अब जब शब्बीर के गम में कोई खून बहाने का सवाल पूछे ना, तो उसको जवाब मत देना, सैयद सज्जाद का नाम बता देना। अजरकुम अलज़हरा। आज जिस वक्त मैं मसाइब के लिए बैठा था, तो एक ख्याल मेरे दिल में आया, जिन जिन की छोटी बहनें हैं उनका एहसास उन तक पहुंचाना है। बिल्कुल एक नई बात मेरे दिमाग में आई कि जब किसी का बाप मर जाता है ना, तो बड़ा भाई साया होता है अपनी छोटी बहन के ऊपर। बड़ा भाई साया होता है। जो जरूरतें बाप पूरी करता था वो भाई पूरी करता है। जब बहन यतीम हो तो भाई उसकी हर वो ख्वाहिश पूरी करता है, जो वो करने की कोशिश भी करे तो भाई पहले पूरी कर देता है। लेकिन मैं तमाम सादात से हाथ जोड़ के सवाल करना चाहूंगा। एक सवाल है, ख्याल है, एक एहसास है, आप तक पहुंचाना है। बस आपकी ज़हमतें तमाम करूंगा, बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं दूंगा। एक भाई है, जवान भाई है, जब और बेटी, इमाम हुसैन की वो बेटी जिसको वो कहते थे सकीना, मेरे सीने की ठंडक, इमाम के सीने पे सोती थी सकीना। वाक़े करबला असरे आशूर के बाद जो सकीना सीना इमाम हुसैन पे सोती थी, जो तारीख में मिलता है, वो फूफी के पास सोई, वो माँ के पास सोई। कभी ऐसा क्यों नहीं हुआ कि सैयद सज्जाद के सीने पे सोई हो? नहीं मिलता कि सज्जाद ने कहा हो, आ मेरी नन्ही सकीना, तू मेरे बाबा के सीने पे सोती थी, आज मैं तुझे अपने सीने पे सुलाता। क्यों नहीं मिलता ये वाकया? सज्जाद सीने पे सुलाए कैसे? सीने पे सुलाने के लिए पीठ के बल लेटना पड़ता है। सज्जाद असरे आशूरा के बाद इतने कोड़े लगे, इतने ताजियाने लगे कि सज्जाद आखिर वक्त तक पीठ के बल सो ही नहीं सके। कैसे सकीना को अपने सीने पे सुलाया सज्जाद? कैसे अपनी नन्ही सकीना को अपने सीने पे सुलाए? अजरकुम अलज़हरा। सबसे ज्यादा मज़लूम इमाम है सज्जाद। बाज़ार कूफा का मंजर है। जब ये काफिला कूफे पहुंचा है, तो एक मकाम आया कि एक नौजवान हाथ में तलवार लेके आगे बढ़ा। उसने तलवार घुमानी शुरू की, फौजे यजीदी पीछे हटना शुरू हुई। वो उस नेज़े के पास पहुंचा जहां हबीब इब्न मुज़ाहिर का सर था। उसने हबीब इब्न मुज़ाहिर के कातिल का सर उड़ाया, हबीब के सर को लिया, चूमा, मुंह पे से मट्टी साफ की, खून साफ किया, और फिर चिल्ला के कहा, जिसका जवान बेटा जिंदा हो उसके बाप के सर को नेज़े पे नहीं चढ़ाते। इस जुमले का सुनना था। सज्जाद ने सर हुसैन की तरफ देखा। बाबा, सज्जाद को माफ करना, हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां, और मेरे साथ ज़ैनब और कुलसूम जैसी फूफियां बेरिदा है। अजरकुम अलज़हरा, अजरकुम
سجاد، صبر کا خدا ہے سجاد. تابوت نہیں آئے گا جب تک میں نہیں کہوں گا. صبر کا خدا ہے سجاد. عباس نے بہت صبر کیا جب بازو کٹے. عباس نے صبر کیا جب دوسرا بازو کٹا. عباس نے صبر کیا جب سر پہ گرز لگا. عباس نے صبر کیا جب سینے میں تیر لگا. لیکن عباس سے زیادہ صابر ہے سجاد. کیوں؟ عباس کا سر کٹ گیا، عباس شہید ہو گئے، اس کے باوجود عباس سے نو کے نیزہ سے زینب کا کھلا سر نہیں دیکھا جاتا. سجاد ابھی زندہ ہے. کبھی کوفہ، کوفے سے شام، شام کا دربار، نہ جانے ادھر پیشی، ابھی وہاں پیشی، زینب کا کھلا سر. اجرکم الزہرا، اجرکم اللہ. یہ غیرت سجاد کی بتا رہا ہوں، میں غیرت بتا رہا ہوں. بس عزیزان گرامی، میں نے آپ کی زحمت تمام کی، علم آ گیا، میں نے چھوڑ دیا. بس مصائب کے 2 جملے آپ کے سامنے پیش کروں گا. 2 جملے. آپ نے سنا ہوگا، آپ نے یہ سنا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا کہ جب کہیں مجلس ہوتی ہے تو سجاد آتے ہیں، سجاد اس مجلس میں روتے ہیں. آج سجاد نہیں آئے، آج اس مجلس میں سجاد نہیں آئے. سجاد تھک کے تابوت میں سو رہا ہے. جس کی مجلس میں، جس کی مجلس میں سجاد جاتا تھا، آج وہ سب آئے ہیں. کہیں امام حسین کھڑے ہیں، کسی کے ساتھ اکبر بیٹھے ہیں، کہیں قاسم بیٹھے ہیں. اجرکم الزہرا، اجرکم الزہرا. بس میں نے زحمت تمام کی، میں نے زحمت تمام کی. جب قافلہ پلٹ کے کربلا پہنچا، سجاد نے علقمہ کا رخ کیا، کہا چچا بازی، ہاتھ کٹوانا آسان تھا، سر پہ گرز کھانا آسان تھا، دوڑتے ہوئے گھوڑے سے زمین پہ آنا آسان تھا. بھیا علی اکبر، سینے پہ نیزہ کھانا آسان تھا. قاسم، گھوڑوں کی ٹاپوں کے تلے کچلا جانا آسان تھا. اے میرے بابا حسین، 13 ضربوں سے تہے خنجر ہونا آسان تھا. لاشیں تڑپنے لگے. اگر گرز کھانا آسان تھا، اگر گھوڑے سے گرنا آسان تھا، اگر نیزہ کھانا آسان تھا، تو سجاد مشکل کیا تھا؟ کہاں مشکل یہ تھا کہ پھوپھی زینب جیسی وارث تقدیر، لاکھوں کا مجمع، شرابیوں کا دربار، اور زینب کا کلیجہ سارا سجادہ.